میں نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارا تعلق پولیس سے ہے، ہم تم کو چھڑانے آئے ہیں۔ اس کا منہ جو حیرت سے کھلا ہوا تھا کچھ مزید کھل گیا۔ میرے بازو کے شکنجے میں پھنسنے والا گارڈ گردن پر دباؤ پڑنے کے سبب کم از کم 1 گھنٹے سے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے فرش پر لٹا دیا۔ صفدر کا خیال تھا کہ موٹی نائکا کے سر پر پستول کے دستے سے طبلہ بجا دے، لیکن وہ بڑی سیانی نکلی۔ طبلہ بجنے سے پہلے خوف سے ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس کے ہونٹوں اور ناک پر صفدر کی ہتھیلی تھی اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ صفدر نے نائکا کو آرام سے صوفے پر لٹا دیا۔ لڑکی ابھی تک سکتے کسی کیفیت میں ہمیں دیکھ رہی تھی۔ غالباً اسے ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم پولیس والے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ہمارے لباس مستریوں والے تھے، ہاتھ وغیرہ بھی کالے ہو رہے تھے، لیکن اتنی بات تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ مستری یا مزدور وغیرہ اس طرح تھیلوں میں سے پستول نہیں نکال لیتے۔ اب صفدر کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں بھی ماؤزر نظر آنے لگا اور ہم دونوں اپنے ارد گرد سے پوری طرح چوکس ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ملائمت سے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو آؤ ہمارے ساتھ۔ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ اس نے چپل بھی نہیں پہنی۔ صفدر نے جلدی سے چپل اس کے پاؤں کے پاس رکھی۔ میں نے پورٹیبل لائٹ بجھا کر صوفے کے نیچے کھسکا دی۔ لائٹ بجھنے سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ عقبی راہداری اور پچھلا صحن پہلے ہی اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ عقبی دروازے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ ہم برآمدے میں پہنچے اور وہاں سے صحن میں آ گئے، لیکن جو ہی ہم عقبی دروازے کے پاس پہنچے ایک سایہ ہمارے قریب آیا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کے ہاتھ میں ریپیٹر صاف نظر آ گئی۔ میں نے صفدر کے کان میں کہا، تم نکلو۔ صفدر لڑکی کا بازو تھام کر دروازے کی جانب بڑھا۔ مسلح شخص نے قدرے بلند آواز سے پوچھا، کون ہے؟ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ ذرا قریب آ جائے۔ جو ہی اس نے قریب آنے کی غلطی کی، میں نے لپک کر اس کی گن پر ہاتھ ڈالا۔ اس لمحے ذرا سی بھی چوک تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایک لمحے میں 2.5 انچ لمبے کارتوس کے چھرے میرے سینے میں درجن بھر سوراخ کر دیں گے۔ میرا ہاتھ گن کی نال پر پڑا اور میں نے فوراً اسے اوپر اٹھا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اگلے ہی لمحے ریپیٹر کا سماعت شکن دھماکہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے اندازے کے مطابق مد مقابل نے گھوڑا دبانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی، ریپیٹر کو سیفٹی لاک لگا ہوا تھا۔ مد مقابل کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ لاک ہٹا سکتا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان گھٹنا رسید کیا۔ وہ تڑپ کر دوہرا ہو گیا، لیکن گن پر سے اس نے اپنی گرفت ختم نہیں کی۔ زاویہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کرتا۔ میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے سر پر لگنے والی ضرب کی آواز میرے لیے بڑی تسلی بخش تھی۔ یہ آواز سننے کے بعد مجھے 101% یقین ہو گیا کہ یہ شخص یا تو ہلاک ہو جائے گا یا کئی ہفتے اسپتال میں گزارے گا۔ وہ اندھیرے میں گرا تھا اور پھسل کر دور چلا گیا تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر دوڑا۔ گن مین کے دیوار سے ٹکرانے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ کوٹھی میں موجود دیگر گارڈز کا ہوشیار باش ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ میں عقبی دروازے سے باہر نکلا اور گاڑی کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ میں گاڑی میں پہنچا تو صفدر اور لڑکی پہلے سے ہی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہمارے آنے سے پہلے شیدے نے یہ عقل مندی کی تھی کہ دونوں برہنہ لائن مینوں کو پتلونے پہنا کر ڈکی میں بند کر دیا تھا۔ جو ہی میں گاڑی میں بیٹھا، شیدے کے گن مین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شیدے کی جگہ اب وہ خود ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر صفدر بیٹھا تھا۔ شیدہ میرے اور لڑکی کے درمیان پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جس منظر نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ لڑکی نے شیدے کا بازو تھام رکھا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شیدہ تسلی دینے والے انداز میں اس کی پشت تھپک رہا تھا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حیران بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صفدر کی جانب دیکھا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں وقتی طور پر شیدے اور لڑکی سے توجہ ہٹا کر اپنے عقب میں دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر وہ کوٹھی نظر آ رہی تھی جہاں سے ہم لڑکی کو نکال کر لائے تھے۔ مجھے ایک گاڑی کی سرخ ٹیل لائٹس نظر آئیں اور پھر یہ لائٹ سفید لائٹ میں بدل گئیں۔ کوئی کار کوٹھی سے باہر نکل رہی تھی۔ 90% امکان اس بات کا تھا کہ وہ ہمارے تعاقب میں نکل رہی ہے۔ میں نے راجا سے کہا، گاڑی تیز چلاؤ۔ اس نے تیسرا گیئر لگایا اور گاڑی کو ہوائی جہاز بنا دیا۔ اس موقع پر شیدے کی حاضر دماغی کافی کام آئی۔ وہ بھوپال کی سڑکوں اور گلیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیروں سے زیادہ جانتا تھا۔ اس کی ہدایت پر راجا نے 3-4 گلیوں میں گاڑی موڑی اور پھر ایک کشادہ سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک پر ہم نے قریباً 4 کلومیٹر تک گاڑی چلائی۔
हमें अपने अक़ब में कोई रोशनी नज़र नहीं आई। यकीनन हम अपने पीछे आने वालों को जुल्म देने में कामयाब हो गए थे। लड़की मुसलसल रो रही थी। गाड़ी की अंदरूनी रोशनी में मैंने देखा उसकी हालत नागुफ्तबा थी। गिरेबान फटा हुआ था और उसका अंदरूनी लिबास नज़र आ रहा था। दोनों कलाइयों पर गहरी खराशें थीं। एक रुखसार पर तमाचे का निशान गौर से देखने पर साफ नज़र आ जाता था। उसकी उम्र 20-22 के लगभग होगी। ये बात तो अब साफ जाहिर थी कि ये लड़की शीदे को जानती है और शीदा भी उसे जानता है, लेकिन उनका ताल्लुक़ क्या था ये समझ नहीं आ रहा था। लड़की ने रोते रोते कहा, भाईजान, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। अल्लाह मदद करने वाला है, वो कोई ना कोई सबब बना देता है। शीदे ने बेहद संजीदा लहजे में कहा और फिर वो ज़रा चौंक कर बोला, अरे तुझे तो बुखार भी है। इसका हाथ लड़की के माथे पर था। मुझे याद आया कि लड़की जिस कमरे में लेटी थी वहाँ मेज़ पर कई दवाइयाँ भी रखी थीं। थोड़ी देर में हम गोपीनाथ मैंशन वापस पहुँच गए। अब सुबह होने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी और मशरक़ की तरफ से उजाला नज़र आने लगा था। जो ही हमारी गाड़ी मैंशन में दाखिल हुई, वहाँ मौजूद गार्ड्स और मुलाजमीन में हलचल सी मच गई। दरअसल इन लोगों ने गाड़ी में एक लड़की की मौजूदगी नोट कर ली थी। गाड़ी के अंदर चूँकि साफ दिखाई नहीं देता था, लिहाजा वो समझे कि शायद हम शोभा को ढूंढ आए हैं। लड़की की सूरत देखकर इन सब लोगों को मायूसी हुई और उनके साथ साथ गोपीनाथ भी मायूस नज़र आने लगा। जाहिर है वो शोभा की सूरत देखने की आस लगाए बैठा था। गाड़ी से उतरने के फ़ौरन बाद सफदर को मैं एक तरफ ले गया। ये क्या चक्कर है भाई? ये छोकरी हमारी शुक्रगुजार होने के बजाय शीदे का शुक्रिया अदा क्यों अदा कर रही है? एक अजीब तमाशा हुआ जनाब। मैं लड़की को लेकर कार में आया तो शीदा उसे देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं। शायद उसे अपनी नज़र पर यकीन नहीं आ पा रहा था। लड़की भी शीदे को देख के ठिठकी और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी और शीदे से लिपट गई। इंकशाफ हुआ कि ये लड़की शीदे की चचाजाद बहन है। वो भोपाल के करीबी कस्बे की हाई स्कूल की उस्तानी है। शीदे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की को हम खोटी से छुड़ा कर लाएंगे वो उसकी करीबी रिश्तेदार निकल आएगी। दूसरी तरफ लड़की अब तक यही समझ रही कि शीदे ने उसे गुंडों से छुड़ाने के लिए ये कार्रवाई की है। वो उसे अपना मोहसिन समझकर उससे चिमट रही थी। वाकई ये एक दिलचस्प और हैरानकुन इत्तेफाक हुआ था। आज शीदा हमें माला और उसके असर व रसूख से डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि हम माला से टक्कर लेने की कोशिश ना करें। वो पूरी तरह तजवीज़ के हक़ में भी नहीं था कि हम माला के किसी ठिकाने पर चढ़ाई करें और मुकविया का खोज लगाएं। यहाँ तक कि मिनिस्टर A.R. चोपड़ा के नाम वाली कोठी के सामने पहुंचकर भी वो हमें अपने इरादे से बाज रखने की ख्वाहिश रखता था। ये बात गालिबन उसके सानो गुमान में भी नहीं थी कि वो जिस लड़की को बरामद करने की कोशिश में रोड़े अटका रहा है वो उसकी चचाजाद बहन है। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे तमाशे भी दिखाते हैं। गोपीनाथ, मुश्तबा कंवर और मिस्टर जी क्लार्क मेरा और सफदर का लिबास देखकर हैरान हो रहे थे। हमने उन्हें बताया कि यहाँ से जाने के बाद क्या माजरा पेश आया। फिर हमने कार की डिक्की खोलकर उन्हें बेहोश लाइनमैनों के भी दीदार कराए। उनके जिस्म पर सिर्फ पतलूनें थीं और वो डिक्की में मुड़े तुड़े पड़े थे। बेचारे खामखा में पकड़े गए थे। मैंने दोनों का मुआयना किया। तशवीश की कोई बात नहीं थी। उन्हें तिब्बी इमदाद ना भी फराहम की जाती तो 1 आध घंटे के अंदर उन्हें होश आ जाना था। बंदा जब किसी चीज़ का खोज लगाता है तो अक्सर इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाते हैं। ढूंढा किसी और को जाता है, मिल कोई और जाता है। हम गोपीनाथ की मंजूर नज़र शोभा की तलाश में निकले थे और बरामद ये लड़की राहत हो गई थी। अब पता चला था कि ये शीदे की कज़न थी। मैंने दोनों लाइनमैनों को टिक्की से निकलवाया। उन दोनों के लिबास मेरे और सफदर के बदन पर थे। हमारी पतलूनें शीदे ने उन्हें पहना दी थी। ये लिबास एक बार फिर तब्दील किए गए। जब लाइनमैनों के जिस्म पर उनके लिबास आ गए तो मैंने चुपके से 500 रुपये उन दोनों की जेबों में रख दिए। जाहिर है हमारी तरफ से उनके साथ ज़्यादती हुई थी। 2 अफराद को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटा दिया गया। उनका औजारों का थैला और दीगर सामान भी उनके साथ ही रख दिया गया। उनकी साइकिल ऐसी जगह पड़ी हुई थी जहां वो हमारे हाथों बेहोश हुए थे। इन दोनों साइकिलों को सफदर ने ताला लगा दिया था। तालों की चाबियां लाइनमैनों की जेब में डाल दी गईं। मैंने गोपीनाथ के ड्राइवर से कहा कि इन दोनों साहिबान को यहाँ से दूर किसी वीरान सड़क पर उतार दें। इसी दौरान में शीदा मेरे पास आया। उसकी आंखों में खिजालत थी और उसके साथ साथ एहसानमंदी भी दिखाई दे रही थी। उसके अंगरखे का गिरेबान आज कम खुला हुआ था और टोपी भी ज़्यादा तिरछी नहीं थी। वो बोला,
میں آج اپنے آپ سے بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. اگر آپ دونوں میرے کہے میں آ جاتے اور مالا کی لارنس روڈ والی کوٹھی میں کارروائی نہ کرتے تو پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا. کہ تو شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ کل صبح سے اسے شدید بخار ہو گیا تھا اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، ورنہ مالا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی. کیا مطلب؟ بات کی وضاحت نہیں ہوئی. اس کا نام راحت ہے. یہ رشتے میں میری چچا زاد بہن ہے. کچھ عرصے سے یہ لوگ بھوپال چھوڑ کر نزدیکی قصبے میرانی میں شفٹ ہو گئے ہیں. پرسوں صبح 8 بجے جب راحت اپنی ڈیوٹی پر اسکول جا رہی تھی تو 2 افراد اسے دھوکے سے گاڑی میں بٹھا کر اغوا کر کے لے آئے. یہ لوگ اسے مالا کی کوٹھی پہ لے گئے. مالا کو لڑکی پسند آئی اور اس نے 10,000 میں خرید لی. ایسے کام مالا اکثر کرتی رہتی ہے. خاص طور پر جن دنوں دھندا مندہ ہو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا خطرناک کھیل کھیلتی ہے. اس کے بعد مالا نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. وہ کل سے پہر کپور ہوٹل کے عیاش مالک اجیت کپور کے پاس پہنچی اور اس سے 1 رات کی عیاشی کا سودا طے کیا، لیکن اس حرامزادی کی آس پوری نہ ہو سکی. یا یوں کہہ لے کہ اوپر والے نے راحت کی عزت بچانا تھی. اسے سپہر سے ہی شدید بخار ہو گیا اور اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے. پہلے تو مالا نے سمجھا کہ وہ مکر و فریب کر رہی ہے، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ بات واقعی سنگین ہے. مجبوراً مالا نے اجیت کپور سے کیا وہ سودا منسوخ کر دیا اور راحت کو حفاظت کی غرض سے اپنے لارنس روڈ والے اڈے پر بھیج دیا. تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مالا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی تمہاری رشتہ دار ہے؟ ہاں. اگر ایسا ہوتا تو مالا یقیناً اب تک میرے ہاتھوں قتل ہو چکی ہوتی. پھر بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا. اسے لڑکی سے اور لڑکی کے ماں باپ سے معافی مانگنا ہوگی. اور جن کتے کے بچے نے اسے سڑک پر سے اٹھایا تھا انہیں تو زندگی بھر کے لیے میں اپاہج بنا کے چھوڑ دوں گا. شیدے کا غصہ قابل فہم تھا. اس کا شمار بھوپال کے خطرناک ترین گنڈوں میں ہوتا تھا. اس کی ایک رشتہ دار لڑکی پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. وہ حشر بھی برپا کر دیتا تو کم تھا. آخر وہ ایک گنڈا تھا. لڑکیاں اٹھانے اور انہیں بے آبرو کرنے جیسے کام دوسرے لوگ کرنے لگتے تو پھر اس کے کرنے کے لیے کیا رہ جاتا. یہ بات اس کی غیرت ہی کی نہیں تھی کہ اس کے پیشے کے تقاضا بھی تھا کہ وہ راحت کو اغوا کرنے والے نامعقول گنڈوں کو عبرت نگاہ بنا دے. آئندہ کسی چھوٹے گنڈے کو ہمت نہ ہو کہ کسی بڑے گنڈے کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کر اپنی دنیا عاقبت خراب کرے. میرے ایک سوال کے جواب میں شیدے نے بتایا کہ کل جن 2 لڑکوں کو زبردستی کوٹھی میں گھسنے کی وجہ سے پکڑا گیا تھا انہیں گوپی ناتھ نے پولیس کے حوالے نہیں کیا اور وعدہ کیا ہے کہ معافی تلافی کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا. شیدے کی آنکھیں میں میرے لیے گاہے بگاہے ممنونیت نظر آنے لگتی. وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا، آپ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی طرح آپ کے کام آؤں، کسی بھی طرح. میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. اس بات کا تعلق شوبھا کی گمشدگی سے ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس بات پر غور کر لیں تو شوبھا کی بازیابی آسان ہو سکتی ہے. ویسے بھی ایک دم گوپی کو چپ ہونا پڑا. شیدے کو چپ ہونا پڑا. گوپی ناتھ اپنے کمرے سے برآمد ہوا تھا. صبح کی روشنی میں اس کا رنگ معمول سے زیادہ زرد نظر آ رہا تھا. بال الجھے ہوئے تھے اور رات بھر جاگنے کے سبب آنکھیں سوجی سوجی تھیں. اس نے اپنی ہانپی ہوئی دمے زدہ آواز میں کہا، شاہ جہان ذرا اندر آؤ، اور شیدے تم بھی آ جاؤ. وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. میں اور شیدہ اس کے کمرے میں پہنچے تو وہاں گوپی ناتھ کے علاوہ ایک لمبا چوڑا پولیس انسپکٹر بھی موجود تھا. گوپی نے تعارف کرایا، یہ انسپکٹر انور پاشا ہیں. شوبھا کے کیس کی تفتیش یہی کر رہے ہیں. انسپکٹر سے ہاتھ ملانے کے بعد ہم صوفوں پر بیٹھ گئے. انسپکٹر کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ شیدے کو اچھی طرح جانتا ہے بلکہ اس کا احترام بھی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ پولیس والا تھا، اور پولیس گنڈوں کا احترام نہیں کرے گی تو کیا معزز شہریوں کا کرے گی. مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے انور پاشا اور گوپی ناتھ کے درمیان شوبھا کے معاملے پر کافی بات چیت ہو چکی ہے. انسپکٹر کے سامنے میز پر ایک فائل پڑی تھی جس پر ملازمین کے بیانات لکھے تھے اور دیگر تفصیل درج تھی. گوپی ناتھ نے کہا، انسپکٹر انور میرے بیٹوں کی طرح ہے. ہم اس کے سامنے اتنی ہی بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں جتنی بے تکلفی سے آپس میں کرتے ہیں. کیوں انسپکٹر؟ بالکل تاؤ جی، ہم ہر قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو پہچان لیا مسٹر شاہ جہان، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم برآمدے میں تھے تو تاؤ نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ آپ ہی شاہ جہان ہیں. بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ سب آف دی ریکارڈ ہے اور رہے گا.
شاید میں اور انسپیکٹر اس موضوع پر مزید بات کرتے، لیکن بڈھا گوپی ناتھ بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ اس نے کاغذ میرے سامنے پھیلا دیا اور بولا، جہانی، اب تک ہم نے جو بھی بھاگ دوڑ کی ہے اس کے نتیجے میں 3 مشکوک بندے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہیں ان کے نام۔ نمبر 1 گلاب سنگھ، یہ بھوپال کے نامی گرامی بدماشوں میں سے ایک ہے۔ چند روز پہلے جن غنڈوں نے سارے بازار شوبھا کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی نا، ان میں سے غنڈے کو قریبی دکاندار نے پہچان لیا تھا۔ اس دکاندار نے اس شرط کے ساتھ کہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، یہ بیان دیا ہے کہ اس غنڈے کا نام رامو ہے اور وہ گلاب سنگھ کے گینگ میں شامل ہے۔ مشکوک افراد میں دوسرے نمبر پر ایک شخص راہل کمار ہے۔ یہ شخص 3-4 سال پہلے شوبھا کا منگیتر رہا، پھر جعلی دوائیں اسٹاک کرنے کے الزام میں پکڑا گیا اور قریباً 1 برس جیل میں رہا۔ اس دوران میں شوبھا سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس لونڈے نے 1-2 بار شوبھا کو دھمکیاں بھی دی، لیکن پھر میرے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ شوبھا کے محلے میں میرے متعلق جو غلط سلط باتیں پھیلی ہیں، ان میں اس لونڈے کا بہت ہاتھ ہے۔ تیسرے مشکوک شخص کے بارے میں صرف اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم یہ بات صرف اپنے تک رکھو گے، کم از کم اس وقت تک جب تک میں نہ کہوں۔ آپ بے فکر ہیں تاؤ جی، میں نے کہا۔ شیدے نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ گوپی ناتھ نے انہیلر لے کر اپنی بگڑی تگڑی سانس درست کی اور بولا، تیسرا مشکوک شخص چندر پرکاش ہے۔ بے شک وہ میرا بھتیجا ہے، کاروبار میں میرا ہاتھ بھی بٹا رہا ہے۔ میں بہت سے معاملوں میں اس پر وشواس کرتا ہوں، لیکن اس کی کچھ عادات میرے لیے سخت پریشانی کا کارن بھی ہیں۔ اس میں لالچ انتہا سے زیادہ ہے، اور لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ شوبھا کی گمشدگی کے سلسلے میں چندر کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ شیدے نے کہا، صاحب جی، آپ نے یہ موضوع چھیڑا تو مجھے بھی حوصلہ ہو رہا کہ میں اس بارے میں ایک بات کہوں۔ میں یہ بات کل رات سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے اندازوں کے مطابق شوبھا بی بی کل صبح 9:30 اور 10 کے درمیان غائب ہوئی ہیں۔ کل صبح قریباً یہی وقت تھا جب میں چودھری گارڈن میں موجود تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ چودھری گارڈن میں 2 بڑے سوئمنگ پول اور ٹینس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک شاندار ریسٹورنٹ بھی ہے۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر اور سوئمنگ پول کا انچارج جارج گولڈ میرا دوست ہے۔ میں کبھی کبھار اس سے ملنے چودھری گارڈن جاتا رہتا ہوں۔ کل صبح بھی میں وہاں موجود تھا۔ ٹینس کورٹ میں ٹینس کے مقابلے ہو رہے تھے۔ کئی معزز لوگ بھی وہاں نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ تماشائی بھی تھے۔ میں نے چندر بابو کو دیکھا۔ چندر بابو کا میچ ایک انگریز سیاح سے ہوا۔ دلچسپ مقابلہ تھا۔ جارج تو کہیں گیا ہوا تھا، میں میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میچ کے دوران بھی کوئی 10 بجے کے قریب ایک باوردی بیرے نے گراؤنڈ میں آ کر چندر بابو کے کان میں کچھ کہا۔ چندر بابو کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے اور وہ فوراً اٹھ کر کاؤنٹر پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک فون سنا اور ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میچ بالکل آخری مرحلے میں تھا، لیکن انہوں نے کھیل ادھورا چھوڑ دیا اور اپنی فیٹ گاڑی میں بڑی تیزی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کھلاڑی اور تماشائی کئی منٹ تک چائمہ گوئیاں کرتے رہے۔ پھر ایک نیا میچ شروع کر دیا گیا۔ اب وہ سارا منظر بار بار میری نظروں میں آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ چندر بابو کی اچانک روانگی اور شوبھا بی بی کی گمشدگی میں تھوڑا بہت تعلق موجود ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ آخر ویسا کون سا سنگین ترین مسئلہ تھا جس کے لیے چندر بابو کو سب کچھ چھوڑ کر اچانک واپس آنا پڑا۔ شیدے کی بات قابل غور تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیدہ جو اہم بات مجھے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی۔ گوپی ناتھ اور انسپیکٹر انور کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ گوپی ناتھ نے کہا، شیدے، تم کل صبح 10 بجے کی بات کر رہے ہو نا؟ جی سرکار۔ گوپی ناتھ نے کہا، مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ کل 10-10:30 بجے کے قریب چندر کی کار بڑی تیزی سے اندر آئی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا اور پھر وہاں سے کوئی چیز لے کر افراتفری میں واپس چلا گیا تھا۔ انسپیکٹر انور کے چہرے پر دلچسپی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ اپنے مخصوص حیدرآبادی لہجے میں بولا، تفتیش کے لیے واقعہ ایک بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ کل صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کی خاطر چندر بابو کو افراتفری میں ٹینس کورٹ سے بھاگنا پڑا۔ اس سلسلے میں دفتر سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چندر کے دوستوں سے بھی سنگن لی جا سکتی ہے۔ گوپی ناتھ نے کہا، اچھا، یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے میرے پاس اس کام کے لیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے میں اپنی رپورٹ دے دے گا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب میں سروج کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، سائیں علی اپنی گھنٹیاں اور مالات کھڑکھڑاتا ہوا اندر آ گیا۔ سروج نے جلدی سے اٹھ کر اس کے پاؤں چھوئے اور ساڑی کا پلو سر پہ لے لیا۔ سائیں نے دعا دینے والے انداز میں کہا، ایک اچھی پتنی کی طرح اس کی سیوا کرو، تجھے پھل ضرور ملے گا، ساری کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ اور تم بھی شفیع محمد،
ایک اچھے اور نیک پتی بن کے دکھاؤ، یہ تمہارے لیے بڑی بھاگوان ثابت ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن سائیں علی ہر وقت ہمارے درمیان پتی پتنی کا رشتہ جوڑنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ اس کی کوششوں سے بات یہاں تک تو آ گئی تھی کہ سروج ہر رات میرے بستر پر سوتی تھی۔ اب اس سے آگے معلوم نہیں سائیں کیا چاہتا تھا۔ شاید وہ سچ مچ سروج کے ساتھ میرے بول پڑھوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سروج نے بڑے ادب سے کہا، کوئی سیوا سائیں جی؟ سائیں علی مجھ سے مخاطب ہوا، گوپی ناتھ تمہیں یاد کر رہا ہے، ذرا جلدی پہنچ جاؤ وہاں، بڈھے کو مٹھی میں رکھو، سمجھو دفینہ بھی تمہاری مٹھی میں ہے۔ حق ہو۔ وہ نعرہ لگاتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں گوپی ناتھ کے کمرے میں پہنچا تو وہاں انسپکٹر انور پہلے سے موجود تھا۔ گوپی ناتھ نے کہا، جہانی بات کچھ آگے بڑھی ہے۔ ابھی مجھے خانسامہ سے معلوم ہوا ہے کہ کل جب چندر افراتفری میں گھر آیا تھا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ خانسامہ کا دعویٰ ہے کہ چندر ایک کپڑے میں پستول لپیٹ کر لے کر گیا تھا۔ دفتر سے بھی معلوم ہوا کہ چندر پرکاش کل صبح دفتر نہیں آیا۔ لیکن کل تو چھٹی تھی۔ چھٹی تو تھی لیکن وہ چھٹی کے روز صبح 9-10 بجے دفتر کا ایک چکر ضرور لگاتا ہے۔ وہاں 2-3 اخبارات آتے ہیں، وہ گھر لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ چوکیداروں سے 10-15 منٹ گپ شپ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ہر اتوار کا معمول ہے۔ بہرحال دفتر کا چکر نہ بھی لگانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ غیر معمولی بات یہ کہ وہ اس معاملے میں غلط بیانی کر گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دفتر گیا تھا اور وہاں 5-10 منٹ رکا تھا، جبکہ چوکیدار ہاشم خان نے اس کی تردید کی ہے۔ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ گوپی ناتھ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے چوکیدار ہاشم خان کو یہاں بلایا ہے، وہ ابھی 5 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ اسے اور چندر کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھوں گا کہ جھوٹا کون ہے۔ انسپکٹر بولا، اگر چندر کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر میرے خیال میں اسے فوراً شامل تفتیش کر لینا چاہیے۔ اسی دوران کال بیل کی آواز سنائی دی اور ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ ہاشم خان آ گیا ہے۔ گوپی نے حکم دیا کہ اسے فوراً اندر لے آؤ۔ ہاشم خان اور گوپی ناتھ کے درمیان ایک بند کمرے میں 4-5 منٹ گفتگو ہوئی، پھر چندر بھی اس گفتگو میں شامل ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ اندر ہونے والی بات چیت کا لب و لہجہ ہماری سماعت سے بہت دور تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور چندر غصے سے بھرا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہانپتا کانپتا گوپی ناتھ نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچا اور ملازمین کی پرواہ کیے بغیر گرج کر بولا، حرام زادہ، مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ میں تو اس کی… اس سے آگے ننگی گالیوں کی بوچھار تھی۔ 2 خاتون ملازمائیں وہاں موجود تھیں، وہ کان لپیٹ کر باہر نکل گئیں۔ گوپی ناتھ گالیوں کا کوٹا پورا کر چکا تو انسپکٹر سے مخاطب ہو کر گرجا، انسپکٹر، مجھے اپنی نرس شوبھا کے اغوا کے سلسلے میں اپنے بھتیجے چندر پر شک ہے، تم اسے شامل تفتیش کر سکتے ہو۔ گوپی کے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، تاؤ جی لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ چندر کیا کہہ رہا ہے دفتر نہ جانے کے بارے میں؟ جو شخص منہ پر جھوٹ بولے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ہاشم خان کو 20 برس سے جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کیوں بولے گا جھوٹ؟ وہ کہتا ہے چندر صاحب آفس نہیں آئے تھے۔ ہاں، وہ صرف 5 منٹ کے لیے قریب کی دکان سے چائے لینے گیا تھا۔ دکان بالکل پاس ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اس 5 منٹ کے دوران چندر دفتر آیا ہو، اس نے تالے کھولے ہوں، اندر بیٹھا ہو، اخبار دیکھا ہو اور پھر گاڑی لے کر چلا گیا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کمینہ بکواس کر رہا ہے، 101% جھوٹ بول رہا ہے۔ اب مجھے وشواس ہو رہا ہے کہ اس پاگل کتے نے کل صبح کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ اسی دوران چندر پرکاش کا باپ یعنی گوپی ناتھ کا چھوٹا بھائی رام بھی آ گیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دماغ چل گیا ہے، حواس کھو بیٹا ہوں میں، مجھے پاگل خانے جمع کرا دو۔ جو پوچھنا اپنے لاڈلے سے پوچھ، اس کے لیے اچھا ہے کہ سب کچھ صاف صاف اگل دے، ورنہ بھگوان کی سوگند تھانے میں وہ جوتے لگواؤں گا کہ اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی۔ مگر اس نے کیا کیا ہے؟ یہ پوچھ کیا نہیں کیا اس نے۔ ہمارا یہ شعبہ وشواس میں بدل رہا ہے کہ شعبہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے۔ اگر ہاتھ نہیں تو پھر یہ جھوٹ پر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کیوں چکر پہ چکر دے رہا ہے؟ پوچھ جا کر اس سے، کل وہ پستول لے کر کہاں گیا تھا؟ سپہر 3-4 بجے تک کہاں رہا تھا وہ؟ اس سے آگے چندر پرکاش کے لیے گالیوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ ایک دم چندر کسی اندرونی کمرے سے برآمد ہوا۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اب تک وہ گوپی ناتھ سے دبے لہجے میں بات کرتا رہا تھا، مگر اب بلند آواز میں بولا، تاؤ جی آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے زبان نہ کھولنی پڑے۔ میں اپنے کسی دوست کی وجہ سے چپ نہیں تھا، اس لیے چپ تھا کہ میرے بولنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہوتا تھا۔
اب آپ نے مجھے مجبور کر ہی دیا ہے تو آئیں میرے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کل میں کہا تھا. کہاں لے جانا چاہتے ہو ہمیں؟ یہیں بتاؤ کیا بات ہے. یہاں نہیں بتا سکتا. آپ کو موقع دکھاؤں گا اور اس بندے سے ملواؤں گا جس کے لیے سب کچھ چھپانا پڑ رہا ہے مجھے. اس بندے کو یہیں بلوا لو. انسپیکٹر نے کہا. بہت خوب. آپ تفتیش کے لیے نکلے ہیں اور چند قدم چلنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں تو پولیس والے ایک جیب کترے کو پکڑنے کے لیے ساری ساری رات موٹر سائیکل بھگاتے ہیں. گوپی تنک کر بولا. ٹھیک ہے, زیادہ باتاں نہ بناؤ. چلو دکھاؤ ہمیں کیا دکھانا ہے. انسپیکٹر کھڑا ہوا تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. میں ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, لیکن چندر پرکاش بولا. آؤ شاہ جہان, تم بھی آؤ. اس نے باقاعدہ میرا بازو پکڑ لیا. ہم کمرے سے نکل کر پورچ میں پہنچے. یہاں چندر کی شاندار لینڈ کروزر جیپ موجود تھی. اس کی فیٹ کار بھی پاس ہی موجود تھی, لیکن اس کا سائلنسر خراب تھا, جس کی وجہ سے چندر اسے استعمال نہیں کر رہا تھا. میرے اور انسپیکٹر پاشا کے علاوہ چندر کا پتا رام بھی جیپ میں بیٹھ گیا. چندر پرکاش نے بڑی تیزی سے جیپ نکالی اور ٹائروں نے ایک احتجاجی طویل چیخ مار کر اشارہ دیا کہ چندر واقعی بہت برہم ہے. کہاں لے کے جا رہے ہو ہمیں؟ گوپی نے تحکم سے پوچھا. اسٹور پر. وہاں کیا ہے؟ خود جا کر دیکھ لیجیے گا. چندر کے اس مختصر جواب کے بعد گاڑی میں گمبھیر سی خاموشی طاری ہو گئی. یہ اسکول اور آفس ٹائم تھا, لہٰذا سڑکوں پر رش تھا. چندر کا ایک ہاتھ مسلسل ہارن پر تھا اور وہ بڑی رف قسم کی ڈرائیونگ کر رہا تھا. 10-15 منٹ میں ہم ایک بڑے آہنی شٹر والے گودام کے سامنے پہنچ گئے. گودام کی پیشانی پر گوپی ناتھ میڈیکوز کے الفاظ درج تھے اور نیچے اسٹاکسٹ لکھا تھا. میں نے خاص چیز نوٹ کی. گوپی ناتھ کا سارا کاروبار اور جائیداد وغیرہ اپنے نام سے تھی. مثلاً گوپی ناتھ فارماسیوٹیکل, گوپی ناتھ اسٹیٹ ایجنسی, گوپی ناتھ مینشن. غالباً معاملات کو زیادہ سے زیادہ عرصے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس نے ہر جگہ اپنا نام استعمال کیا تھا. گودام سے باہر ایک لمبا تڑنگا شخص کرسی ڈالے بیٹھا تھا. اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی. چہرے پر بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. اس کا نام یعقوب تھا. یعقوب کے بارے میں گوپی ناتھ مجھے پہلے بھی بتا چکا تھا. اس نے ملازمین میں جس بندے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس کے بھروسے کا ہے اور اسے فیکٹری اور گودام کے حالات سے باخبر رکھتا ہے, وہ یعقوب ہی تھا. یعقوب کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. یعقوب یہاں گودام میں اسٹور کیپر کے فرائض انجام دیتا تھا. وہ 24 گھنٹے یہیں رہتا تھا, لہٰذا اس نے گوپی کو چوکیدار رکھنے کے خرچے سے بھی بچا رکھا تھا. میں نے دیکھا یعقوب کچھ خاموش اور گمسم سا بیٹھا ہے. گوپی اور چندر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. چندر پرکاش اس کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں بولا. چابیاں کہاں ہیں؟ یعقوب کا زرد رنگ کچھ اور زرد ہو گیا. اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے چابیاں نکال کر چندر کو تھمائیں اور ایک دم سسک کر رو پڑا. اس نے گوپی ناتھ کے سامنے ہاتھ جوڑے. مجھے معاف کر دیں بڑے صاحب, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں بڑے سے بڑے قسم کھانے کو تیار ہوں, آئندہ ایسا نہیں ہوئے گا. وہ گوپی اور چندر کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا. گوپی ناتھ حیران نظر آ رہا تھا. ہماری طرح اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اسٹور کیپر یوں گریہ زاری کیوں کر رہا ہے. بہرحال یہ تو اس کے چہرے پر درج تھا کہ اس نے کوئی غلط قسم کا کام کیا ہے. ہم گودام کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے. یہ ایک بڑا ہال تھا. دیواروں کے ساتھ ساتھ دواؤں کے بے شمار کارٹن پڑے تھے. چھوٹی چھوٹی گیلریاں بنا کر ان میں بھی کارٹن رکھے گئے تھے. اس کے علاوہ مختلف ادویات کی سربہ مہر بوتلیں تھیں. دواؤں کی بو سے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا, حالانکہ چھت پر پنکھے چل رہے تھے اور ایگزاسٹ فین بھی موجود تھا. چندر ہمیں گودام کے ایک دور افتادہ گوشے میں لے گیا. یہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے ساتھ ساتھ گوپی ناتھ بھی سناٹے میں رہ گیا. ایک نوخیز لڑکی فوم کے گدے پر لیٹی تھی. اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور سفید ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمی تھیں. اس کے قریبی گلوکوز کا خالی بیگ بھی پڑا تھا, جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے تک اسے ڈرپ لگی رہی ہے. لڑکی کی عمر 20 سے زیادہ نہیں تھی. اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوڑا چننے والی کوئی خانہ بدوش ہے. بہرحال وہ کچرا اکٹھا کرنے والی عام عورتوں کی طرح زیادہ میلی کچیلی نہیں تھی اور ویسے بھی قبول صورت تھی. وہ گہری غنودگی میں تھی. اسے دیکھ کر ہم ایک دم پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کون لڑکی ہے ہمارے گودام میں؟ چندر نے کہا. اگر آپ یہ سوال یعقوب سے پوچھتے تو زیادہ اچھا تھا. بہرحال اب وہ تو بول نہیں سکتا, مجھے ہی بتانا ہوگا. کل صبح سویرے یعقوب نے اس لڑکی کو گودام میں لا کر اس سے بلاత్కాر کیا ہے. گوپی سناٹے میں رہ گیا. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعقوب خود اپنا جرم قبول کر چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہاں کوئی اور بندہ تو موجود نہیں تھا؟ انسپیکٹر انور نے پوچھا. آپ کو پتہ ہی ہے کل چھٹی تھی. یہ سارا علاقہ گوداموں کا ہے. چھٹی کے دن خاص طور سے یہاں بے رونقی ہوتی ہے. یہ کچرا چننے والی لڑکی شاید 1-2 دفعہ پہلے بھی یعقوب سے مل چکی ہے.
کل صبح سویرے وہ کچرے کے لیے آئی تو یعقوب کو موقع مل گیا۔ یعقوب کے رہنے کے لیے گودام سے باہر جو چھوٹی سی کوٹری بنی ہے اس میں دروازہ وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا وہ گودام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے گودام کا تالا کھولا اور لڑکی کو لے کر اندر چلا گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میرا اسسٹنٹ امیر علی اس طرف آ نکلا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یعقوب اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے۔ گودام کے چھوٹے دروازے پر تالا بھی نہیں تھا۔ یعقوب کی بھری ہوئی رائفل کوٹری میں فرش پر پڑی تھی۔ امیر علی کو شک گزرا کہ شاید یعقوب کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ 2-4 دن پہلے بھی قریبی گودام میں ڈاکہ پڑ چکا تھا۔ امیر نے بار بار گودام کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یعقوب اس وقت لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ امیر اور گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مجھ سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں چودھری گارڈن میں ٹینس کھیل رہا ہوں۔ اس نے فوراً مجھے وہاں فون کیا اور بتایا کہ گودام میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اسٹور کیپر یعقوب موجود نہیں اور اس کی رائفل کوٹری میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ گودام کے اندر کوئی موجود ہے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہیں کھول رہا۔ میں فوراً کھیل چھوڑ کر گھر آیا اور وہاں سے اپنا بھرا ہوا ریوالور لے کر یہاں گودام پہنچا۔ اس وقت تک یعقوب نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ خوف سے زرد اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گودام میں سو رہا تھا۔ اس کی بات پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ گودام میں گرمی اور دواؤں کی شدید بو کے سبب سونے کی حماقت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اندر داخل ہو کر گودام کا جائزہ لیا۔ سامنے والی دیوار کے پاس پہنچا تو اچانک ایک بڑے ڈرم کا ڈھکنا کھلا اور ایک نیم برہنہ لڑکی نظر آئی۔ ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قے کی اور چکرا کر ڈرم سمیت ایک طرف لڑک گئی۔ یہ وہی کچرا چننے والی لڑکی تھی جو اب وہاں بیمار پڑی ہے۔ ہم نے لڑکی کو اٹھا کر فوم پر لٹایا اور اس کے جسم پر چادر ڈال دی۔ لڑکی پر غشی طاری تھی اور وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اگر اسے اسپتال لے جایا جاتا تو مزید بدنامی کا خطرہ تھا۔ میں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک ڈاکٹر دوست کو یہیں گودام میں بلا لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی کی حالت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دراصل جب امیر نے باہر سے گودام کا دروازہ کھٹکھٹانا جاری رکھا تو یعقوب نے گھبرا کر لڑکی کو اس خالی ڈرم میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن لگا دیا۔ ڈرم میں کسی کیمیکل کی آلائش موجود تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 5-10 منٹ میں لڑکی کا سانس پھنسنے لگا اور جی بری طرح متلانے لگا۔ وہ کرہاتی ہوئی باہر نکلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاؤ جی، میں یعقوب کی ذلیل حرکت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن یہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ بڑی دیر تک منت سماجت کرتا رہا۔ آخر میں نے آئندہ کے لیے اس سے مکمل نیک چلنے کا وعدہ لیا اور تسلی دی کہ یہ بات تاؤ جی تک نہیں پہنچے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آج صبح مجھے آپ سے کئی جھوٹ بولنے پڑے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ یعقوب پر زد نہ آئے لیکن اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ یعقوب نے تہ دل سے معافی مانگی ہے اور سوگند کھائیے کہ آئندہ ایسی کوئی بات اس کی طرف سے سننے میں نہیں آئے گی۔ یہ ساری گفتگو انکشاف انگیز تھی۔ چندر نے نہ صرف اپنی صفائی پیش کر دی بلکہ کسی حد تک یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اخلاقی قدروں پر یقین رکھتا ہے۔ یعقوب کی پردہ پوشی کا جو وعدہ اس نے کل کیا تھا اسے نبھانے کی اس نے پوری کوشش کی اور خاصا دباؤ برداشت کیا، لیکن جب بات اس کی حد سے آگے نکل گئی تو اسے زبان کھولنی پڑی تھی۔ یعقوب لرزاں و ترساں دروازے میں کھڑا تھا۔ یقیناً وہ گوپی کے بہیمانہ غضب سے ڈر رہا تھا، تاہم خیریت ہی گزری۔ گوپی ناتھ ان لمحوں میں اتنا پریشان تھا کہ شاید اس کے پاس غصہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اس نے قدرے نرم لہجے میں چندر پرکاش سے پوچھا، لونڈیا کے پیچھے تو کوئی نہیں آیا؟ اس کی ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں پہنچی تھی۔ کل رات 9-10 بجے کا واقعہ ہے۔ میں نے بڑھیا کو لڑکی سے ملا دیا اور ہر طرح کی تسلی بھی دے دی ہے۔ 2000 روپیہ لے کر بڑھیا نے وعدہ کیا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی اور جو ہی اس کی بیٹی کی طبیعت بہتر ہوگی وہ اسے یہاں سے لے جائے گی۔ چندر پرکاش کی طرح اس کا پتا رام بھی گوپی ناتھ سے بہت ناراض نظر آ رہا تھا۔ گوپی ناتھ گالیاں بھی تو ایسی پائیدار دیتا تھا جو کانوں کے راستے دماغ میں گھس کر بیٹھ جاتی تھیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ چندر پرکاش کے بارے میں ہمارا شبہ کافی حد تک غلط ثابت ہو گیا۔ جس معاملے کے حوالے سے چندر پر شک کیا جا رہا تھا وہ ایک بالکل مختلف معاملہ نکلا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بالواسطہ طور پر ثابت ہوتی تھی کہ جن اوقات میں شوبھا غائب ہوئی چندر پرکاش ایک دوسرے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ شام کو میں نے گوپی سے ملاقات کی۔ اس کی سانچ آج ضرورت سے زیادہ پھولی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے۔ اس کے باوجود وہ کانپتے ہاتھوں سے بلیک کافی کی چسکیاں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولا، شوبھا کو غائب ہوئے 30 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں مگر ہم اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کرنے کی جرات کروں گا۔ ہم زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آگے تو بڑھے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں مالا پر شک پڑا تھا۔ ہم نے چھان بین کی اور یہ شک غلط ثابت ہوا۔ پھر آپ نے چندر صاحب پر شک کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے وہ شبہ بھی اب 95% دور ہو گیا ہے۔
اب ہمارے سامنے 2 مشکوک افراد اور ہیں. ان میں ایک کا نام آپ گلاب سنگھ بتا رہے ہیں. گلاب سنگھ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ انسپیکٹر انور سرگرمی سے تفتیش کر رہا ہے اور غالباً 10-12 گھنٹے میں کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا. باقی رہ جاتا شبہ کا سابق منگیتر راہل. تو اگر آپ کا حکم ہو تو اسے بھی ٹٹول کر دیکھ لیتے ہیں. راہل کے نام پر گوپی ناتھ کی گدلی آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت اور شک کی چمک نظر آنے لگی. وہ واقعی ایک کمینہ شخص ہے اور برے سے برے کام کی توقع اس سے رکھی جا سکتی ہے. شاید اسے بھی شک پڑ گیا کہ پولیس اس پر ہاتھ ڈال سکتی ہے. وہ اپنے کسی ٹھکانے پر موجود نہیں. بہرحال انسپیکٹر انور نے 2 سادہ کپڑوں والے اس کی تلاش میں لگا رکھے ہیں. گوپی ناتھ پر کھانسی کے شدید دورہ پڑا اور کافی کی پیالی اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی. میں نے جلدی سے پیالی پکڑی. تھوڑی دیر گوپی ناتھ کا ہڈیوں بھرا سینہ ملا اور پھر اسے بستر پر نیم دراز کر دیا. وہ ملازمین کو ننگی گالیاں دینے لگا کہ وہ سب کے سب سر شام کس ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. گالیاں بکنے کے بعد اس کے غصے کا لیول ذرا نیچے آیا تو چہرے کے بگڑے ہوئے نقوش بھی ٹھیک ہو گئے. وہ سگریٹ پینا چاہ رہا تھا. اس کے کہنے سے پہلے ہی میں نے سگریٹ سلگا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا. میری فرما برداری اور برخورداری کا یہ انداز اسے پسند آیا. وہ کھوئی کھوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. تمہارے سائیں علی کی بات پر میرا وشواس روز بروز پختہ ہوتا جا رہا ہے. کس بات پر؟ یہی کہ تم اور سروج میری بہن اور بہنوئی کا دوسرا جنم ہو. وہ دونوں تمہارے شریر کو اپنا کر ایک بار پھر اس جگ میں آئے ہیں تاکہ میرے گھائل دل کو مرہم مل سکے. میں نے سروج کو ایک جوڑا دیا تھا. میری بہن کے کپڑوں کے داج میں سے تھا. وہ بڑا سندر لگا کرتی تھی اس جوڑے میں. میرا من چاہ رہا تھا کہ اب تمہاری پتنی سروج بھی وہی جوڑا پہنے. پتہ نہیں اس نے ابھی تک پہنا کیوں نہیں. شاید بھول گئی ہے. میں اس سے کہوں گا کہ وہ پہنے. میں نے گوپی کو تسلی دی. تھوڑی دیر بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے سائیں علی کی غسیلی آوازیں آئیں. اس کے ساتھ ساتھ سروج کی دبی دبی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں. ہائے رام، میں مر گئی. سائیں جی مجھے क्षमा کر دیں، بھگوان کے لیے. وہ منت سماجت کر رہی تھی. میں نے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکا تو منظر چونکا دینے والا تھا. سائیں نے سروج کو ایک میز پر کھڑا رکھا تھا اور چھڑی سے اس کی پنڈلیوں اور کمر پر ضربے لگا رہا تھا. غصے کے سبب سائیں کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. حرامزادی، تو زبانی کلامی بات ماننے والی ہے ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے انسان ہی نہیں ہے تو. کتے کی دم ہے. اللہ نے اچھی بھلی صورت دی ہے لیکن اپنی بے پرواہی سے اپنا ستیہ ناس کر رکھا ہے تو نے. اگر تیرے اندر ذرا سی بھی لیاقت ہو تو وہ شفیع محمد تیرے تلوے چاٹتا نظر آئے. لیکن 2-2.5 سال میں تو اتنا بھی نہیں کر سکی کہ اس کی زبان سے اپنے لیے پتنی کا لفظ ہی نکلوا لے. بتا، کبھی اس نے ایک بار بھی تجھے پتنی یا بیوی کہا؟ میں کیا کروں سائی جی، اگر میں کوئی کوتاہی کر رہی تو مجھے بتائیں. اس کے من پر تو مجھے اختیار نہیں ہے. سائی نے پے در پہ کئی ضربات اس کی پنڈلیوں پر لگائیں. اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. زبان چلاتی آگے سے، زبان چلاتی میرے آگے. میری اتنی جرات کہاں سائی جی، میں تو. خاموش. تمہاری جیسی ناری اگر چاہے تو سخت سے سخت مرد کا دل بھی اپنی مٹھی میں کر سکتی ہے، مگر تیرا دھیان پتہ نہیں کس طرف رہتا ہے. اور تو گوپی ناتھ کا دل بھی نہیں جیت سکی جو تجھے اپنی سگی بہن کہہ رہا ہے. 1 ہفتہ ہو گیا اس نے تجھے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا تھا اور تو اتنی مغرور ہے کہ تو نے اب تک وہ جوڑا ہی نہیں پہنا. اگر تو پہن لیتی تو اس کا من خوش ہو جاتا. او الو کی پٹھی، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی جن سے کسی کا دل جیتا جاتا ہے. سائیں جی مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ابھی پہننے کو دیا تھا. میں نے سوچا کسی دن پہن لوں گی. تو جھوٹ بولتی ہے. تو نے صرف نخرے کی وجہ سے نہیں پہنا ہوگا. مجھ سے جو جی چاہے سوگند لے لیں، میں نے ایسا نہیں کیا سائیں جی. سروج ایک تیز ترار انڈین ایکٹریس تھی. اپنے مخاطب کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، لیکن سائیں علی کے سامنے وہ ہمیشہ بھیگی بلی نظر آتی تھی اور سائیں کا غضب اس کے جسم پر تھرتھراہٹ طاری کر دیتا تھا. گرو اور چیلی کے اس رشتے میں محبت، عقیدت اور غضب و غیظ کا عجیب سا امتزاج نظر آتا تھا. سائیں نے سروج کی پنڈلی پر آخری 2 ضربیں لگائیں اور کرخت آواز میں بولا، چل دفع ہو، اپنا حلیہ ٹھیک کر اور ابھی وہ کپڑے پہن. میں شفیع محمد کو تیری طرف بھیجتا ہوں. رات کا کھانا تم دونوں گوپی ناتھ کے ساتھ کھاؤ گے. آئی بات سمجھ میں؟ جی سائیں جی. سروج اپنی پنڈلیاں سہلاتی ہوئی بولی. اسی دوران میں دروازہ کھول کر اندر آیا. سروج ٹھٹک کر میز سے نیچے اتر آئی، تاہم سائیں کے چہرے پر چونکنے کے تاثرات نظر نہیں آئے. مجھے یوں لگا جیسے سائیں دروازے کے پیچھے میری موجودگی سے آگاہ تھا.
کم از کم اسے یہ شک ضرور تھا کہ میں دروازے کے پاس موجود ہوں۔ اس کے باوجود وہ اپنی چیلی پر چھڑیاں برساتا رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس طرح میرے دل میں سروج کے لیے رحم کے جذبات ابھارنا چاہتا تھا، یا چاہتا تھا کہ سروج کی بیچارگی دیکھ کر میں اس کے لیے اپنا دل کچھ اور کشادہ کر لوں۔ وہ اکثر ایسی حرکات کرتا تھا جو بظاہر بے معنی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں ان کے دور رس نتائج سامنے آتے تھے۔ مجھے دیکھ کر سائی نے وجد کے انداز میں سر ہلایا اور زوردار نعرہ لگایا، دل دھڑکا دفینے کا، ہاں دل دھڑکا، دل دھڑکا دفینے کا، ہاں دل دھڑکا۔ وہ اپنے پاؤں کو رقص کے انداز میں حرکت دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ سروج خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ آنسو پوچھ کر اس نے وارڈروب کھولی، ایک لباس نکالا اور جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور چیلی گرو کے عجیب و غریب کرداروں پر غور کرتا رہا۔ پھر میرا دھیان سائیں کے نعرے کی طرف چلا گیا۔ اس نعرے میں سائیں علی ہر مرتبہ کوئی نیا لفظ استعمال کر جاتا تھا۔ اب کی بار اس نے دفینے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ شاید یہ بھی کوئی اشارہ تھا۔ ممکن تھا کہ سائیں یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ ہم دفینے اور نوادرات کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ 15-20 منٹ بعد سروج نہا دھو کر نکل آئی۔ وہ بہت نکھری نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک بھاری بھرکم حیدرآبادی لباس تھا۔ عنابی رنگ کی شلوار اور عنابی پھولوں والی قمیص تھی۔ قمیص پر چھوٹے چھوٹے آئینے لگے تھے اور کڑھائی کا نہایت خوبصورت کام تھا۔ گریبان اور آستینوں پر رنگین ڈوریاں سی لٹک رہی تھیں۔ اوڑھنی بھی بھاری بھرکم تھی۔ سروج نے اوڑھنی سر پر لینے کے بجائے طے کر کے کندھے پر ڈال لی تھی۔ موسم کے لحاظ سے تو لباس ٹھیک نہیں تھا، مگر بہرحال سروج کر اچھا لگ رہا تھا۔ 10-15 منٹ سنگھار میز کے سامنے گزارنے کے بعد سروج تیار ہو گئی۔ وال کلاک کا وقت 8 بجے کا بتا رہا تھا۔ یہ ڈنر ٹائم تھا۔ سائیں علی کی ہدایت کے مطابق ہمیں ڈنر گوپی ناتھ کے ساتھ کرنا تھا۔ ہم ڈائننگ ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ سائیں کی ہدایت تھی کہ گوپی ناتھ کے سامنے ہمیں بالکل پتی پتنی نظر آنا چاہیے، اور پتی پتنی بھی ایسے جو ایک دوسرے کے پریم میں غرق ہوں۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہونے سے پہلے میں نے سروج کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ سسکاری لے کر رہ گئی۔ سائیں کی پٹائی نے یقیناً اس کی کمر کو بھی متاثر کیا تھا۔ ہم نے کھانا گوپی ناتھ کے ساتھ کھایا۔ گوپی ناتھ مسلسل سروج سے باتیں کرتا رہا۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی اس کے سر پر دست شفقت رکھتا۔ رنگین مزاج بڈھے کا یہ روپ اس کی عام زندگی سے قدرے مختلف تھا۔ قریباً 55 برس پہلے سورگواشی ہونے والی بہن کا عکس اسے سروج میں نظر آنے لگا تھا، اور اس حوالے سے وہ مجھے بھی پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ پہلے وہ مجھے صرف جہانی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، لیکن اب بڑے اہتمام سے شاہ جہان کہتا تھا۔ شاید وہ اس لیے ایسے کرتا تھا کہ شاہ جہان اور جگجیت کے ناموں میں کافی مشابہت تھی، اور جگجیت اس کا سابق مہنوئی تھا۔ کھانے کے دوران میں زیادہ گفتگو شوبھا کی گمشدگی پر ہی ہوتی رہی۔ اسے لاپتہ ہوئے اب 2 روز ہونے کو آئے تھے، اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ گوپی ناتھ کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد میں اور سروج اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ سائیں علی کی چھڑی نے سروج کی پشت پر لاسیں ڈال دی تھیں۔ اوپر سے گرمی بھی تھی، لہٰذا بھاری بھرکم لباس اسے بری طرح کاٹ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے لباس اتار پھینکا اور ہلکی پھلکی نائٹی پہن لی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئنٹمنٹ تھا۔ ذرا یہ میری کمر پر تو لگا دو۔ دوا لگوانے کا تو بس ایک بہانہ تھا۔ وہ قریب آنا چاہ رہی تھی، اور قریب آ گئی تھی۔ اس کی باہیں آکٹوپس کی طرح مجھے جکڑنے لگی۔ میں اس میں الجھا رہا اور سوچتا رہا کہ دانا شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، عورت کے دل میں جھانکنا دنیا کا سب سے دشوار کام ہے۔ سروج ہر دم میرے قریب تھی، لیکن میں اسے ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کی اس طرح کی قربت بھی سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ یہ قربت کس بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ممکن تھا کہ اس قربت کا سبب سائیں علی کی ہدایت ہو، یا پھر سروج کی نفسیاتی الجھنیں اسے میرے قریب آنے پر مجبور کرتی ہوں۔ الگ صبح شیدہ اپنے گن مین کے ہمراہ آدھم کا، شاہجہان صاحب، رات بھر نیند نہیں آئی، دل آپ ہی میں اٹکا رہا۔ کیوں؟ میرا چہرہ کسی پری جمال سے ملنے لگا ہے؟ میرے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولا، میری چچا زاد راحت والے واقعے نے مجھے تہ دل سے آپ کا مشکور کر دیا ہے۔ راحت اور اس کے گھر والے میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ راحت کی عزت اور زندگی میری وجہ سے بچی ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ میں مجبوراً وہاں گیا تھا، اور راحت کو چھڑانے کی ساری کارروائی کا سہرا آپ کے سر ہے۔ ان لوگوں کے منہ سے میں جتنی بار اپنی تعریف سنتا ہوں، اتنی ہی بار مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ اتفاق انسان کو ایک دوسرے کے کتنا قریب کر دیتے ہیں۔ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں کہ آپ سے چاقو زنی کا مقابلہ ہارنے کے بعد میں نے آپ سے سخت دشمنی محسوس کی تھی۔
لیکن اب وہ سوچ سراسر حماقت محسوس ہوتی ہے۔ اب کیا ارادے ہیں؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ گوپی ناتھ صاحب نے ہم دونوں پر شوبھا بیوی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، خاص طور سے آپ پر انہیں بہت اعتماد ہے۔ میں رات بھر یہی سوچتا رہا ہوں کہ اس اعتماد پر کیسے پورا اترا جا سکتا ہے۔ پھر کیا نتیجہ نکالا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم شوبھا کے منگیتر کی طرف چلیں گے۔ یعنی راہل کی طرف؟ جی ہاں، میں نے اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں۔ آج کل ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے۔ ابدال پورہ میں اس نے باقاعدہ کلینک کھول رکھا ہے، حکمت، ہومیوپیتھک اور پتہ نہیں کون کون سی پیتھک کھلا رہا ہے لوگوں کو۔ خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو شوبھا بیوی کا کھوج چاہیے۔ تو کیا خیال ہے؟ سیدھا سیدھا ہاتھ ڈالنا اس پر یا کوئی پلاننگ وغیرہ؟ پلاننگ تو ایک ہے میرے ذہن میں، لیکن اس میں 2-4 روز کا وقت لگے گا، جبکہ گوپی ناتھ صاحب مزید تاخیر کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہم کچھ دیر اس معاملے پر بات کرتے رہے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ شوبھا کے سابق منگیتر راہل صاحب پر براہ راست ہاتھ ڈالا جائے اور کسی محفوظ مقام پر ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا جائے۔ یوں تو یہ کام پولیس کے ذریعے بھی کرا جا سکتا تھا، مگر اس میں کئی قباحتیں بھی موجود تھیں۔ ایک قباحت یہ بھی تھی کہ راہل کا بڑا بھائی بھوپال پولیس میں تھانے دار تھا، لہٰذا شیتا چاہتا تھا کہ پولیس کو زحمت دینے کے بجائے ہم خود حرکت میں آئیں۔ 9 بجے کے لگ بھگ ہم ایک بند اسٹیشن ویگن میں بیٹھے اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اڈے پر پہنچے۔ یہاں راہل کا کلینک پاس ہی واقع تھا۔ ہم نے ویگن اس کے کلینک سے قریباً 50 گز کی دوری پر پارک کی۔ میں ابھی تک اسی ریڈی میڈ میک اپ میں تھا جس میں مالا کے کوٹھے پر گیا تھا۔ میرا لباس بھی عام بھوپالیوں جیسا تھا۔ کلینک کے سامنے کافی اسکوٹر اور موٹر سائیکل کھڑے تھے، 2-3 کاریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ کلینک میں کافی رش تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ ابھی یہ رش زیادہ بڑھے گا۔ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اتنے بندوں میں سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو کیسے نکالیں گے؟ ہاں یہ تو مسئلہ ہے، شیدے نے تائید کی۔ بہتر یہ تھا ذرا جلدی آتے اور خبیث کو گھر سے ہی کیچ کر لیتے۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو کلینک آئی گیا ہے، شام کو واپس جائے گا یہ، اور شام تک انتظار کرنا بڑا مشکل ہے۔ خاص طور سے گوپی ناتھ صاحب پہ اتنی تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ایک طریقہ ہے ویسے، مریض دکھانے کے بہانے اسے کلینک سے نکالا جائے اور گاڑی میں بٹھا لیا جائے۔ ہے تو لالچی آدمی، ممکن ہے بھاری فیس کی امید دلائی جائے تو کلینک سے اٹھنے کو تیار ہو جائے۔ ہم نے اس معاملے پر تھوڑی سی سوچ بچار کی۔ شیدا خود تو کلینک میں داخل ہو نہیں سکتا تھا، اسے خدشہ تھا کہ راہل اسے پہچانتا ہے۔ شیدے کے بعد اس کا گن مین راجہ رنجیت تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ طے ہوا کہ میں کلینک میں جاؤں گا اور راہل کو اپنی بیوی کی نازک حالت کا بتا کر ساتھ لانے کی کوشش کروں گا۔ میں کلینک میں داخل ہوا۔ کلینک عورتوں، مردوں اور بچوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی معاونت کے لیے 2 کمپاؤنڈر اور ایک میلی کوچالی نرس بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایک اسسٹنٹ بھی تھا جو مریضوں کے منہ میں تھرمامیٹر گھسیڑ رہا تھا اور ان کے قوائف وغیرہ درج کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی تختی والے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسسٹنٹ چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ کیا بات ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ بس آفت ہی آ گئی ہے جی، میری بیوی کی حالت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ اسسٹنٹ مجھے روکتا ہی رہ گیا، مگر میں بھرا مار کر مشورے والے کمرے میں گھس گیا۔ ڈاکٹر کی صورت دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر یہی لگا کہ ایک مریض کے سامنے دوسرا مریض بیٹھا ہے اور دونوں حالات کی سختی اور دنیا کی بے ثباتی پر غور کر رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا وزن بمشکل 90 پاؤنڈ اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ رنگ گندمی تھا اور چہرے پر بلا درجے کی خشکی و عدم بیزاری تھی۔ اسکول میں دبلے پتلے لڑکوں کو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے، اللہ کی شان دیکھو، کانے میں جان دیکھو۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر برسوں بعد یہی شعر ذہن میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں سب سے جاندار شے ان کا لباس تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد جسمانی کمزوری کو شاندار پتلون قمیض اور ٹائی میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے نہایت چڑچڑے پن سے پوچھا۔ میں نے وہی بات کہی جو چند لمحے پہلے اسسٹنٹ سے عرض کی تھی۔ کہاں ہے مریضہ؟ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں گاڑی لایا ہوں، آپ کی جو فیس ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ فیس کا تم سے کسی نے پوچھا ہے کیا جو وضاحتیں پیش کر رہے ہو؟ باقی یہ میرا کلینک کا ٹائم ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں مریضہ کو کسی طرح یہاں لے آؤ تو جلدی دیکھ لوں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی حالت اس قابل نہیں ہے، پلیز۔ تو کسی اور کے پاس لے جاؤ، یہاں بہت سے کلینک ہیں۔ اینٹیں اکھاڑے تو نیچے سے ڈاکٹر نکل آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا فقرہ پورا ہونے سے پہلے اس سڑیل نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کر دیا۔ وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ مجھے دھکیل کر کمرے سے باہر لے آیا۔
جی میں تو آئی کہ ریوالور نکال کر ڈاکٹر کی مرغے جیسی گردن پر رکھ دوں اور بغل میں دبا کر باہر گاڑی میں لے جاؤں، لیکن اس میں شدید شور شرابے اور نقص امن کا خطرہ تھا، لہٰذا دل ہی دل میں ڈاکٹر کو کوس کر باہر آ گیا۔ گاڑی میں پہنچا تو شیدہ اور راجہ میرا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر کی گردن میں سریا ہے۔ شیدہ نے کہا، میرے خیال میں تو یہ کہنا چاہیے کہ سریے کی گردن میں سریا ہے۔ بڑا کمبخت شخص ہے، اس نے ایک بڑی بےہودہ قسم کی کمبختی گوپی ناتھ صاحب کے ساتھ بھی کی تھی۔ کوئی 1.5-2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گوپی ناتھ صاحب کو طاقتور حکیمی نسخے کھانے کا شوق ہے۔ اسی شوق کے چکر میں وہ عطائی ڈاکٹر سری کانت کے پاس بھی چلے جاتے تھے۔ سری کانت اور راہل گہرے دوست ہیں، کبھی کبھی دونوں مل کر بھی حکیمی اور ہومیوپیتھک نسخے تیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا نسخہ تیار کیا جسے 4-5 روز کھانے سے ہی بندے میں بے پناہ طاقت آ جاتی تھی، بھوک کئی گنا بڑھ جاتی تھی اور طبیعت اتنی حشاش بشاش ہو جاتی تھی کہ بندے کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی کو مار بیٹھے، لیکن 4-5 روز کے بعد دوا ایک دم اثر کھو دیتی تھی، کھانا دیکھ کر ابکائی آنے لگتی تھی، دل و دماغ معاف ہو کر رہ جاتے تھے، کمزوری مکمل ناتوانی میں بدل جاتی تھی۔ اس نسخے کے بد اثرات دیکھ کر سری کانت اور راہل نے اسے ترک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن نسخے کی تیاری پر جو رقم خرچ ہوئی تھی وہ بھی تو وصول کرنی تھی۔ راہل کے کہنے پر سری کانت نے اپنے امیر ترین مریض گوپی ناتھ صاحب کو نشانہ بنایا، ان سے ایڈوانس میں کافی ساری رقم لے کر انہیں یہ نسخہ بنا دیا اور خود اپنے اہل خانہ اور کلینک سمیت اتر پردیش چلا گیا۔ بعد میں گوپی ناتھ صاحب کی جو حالت ہوئی وہ بڑی دردناک تھی، وہ قریباً فوت ہی ہو گئے تھے۔ اسپتال کی ICU میں قریباً 10 روز بالکل بے ہوش پڑے رہے۔ بہرحال ابھی سانس باقی تھے جو موت کے منہ سے نکل آئے۔ بعد ازاں انہوں نے سری کانت اور راہل پر کیس بھی بنوایا۔ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ سری کانت 5-6 ماہ جیل کاٹنے کے بعد پچھلے مہینے ضمانت پر رہا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ راہل اپنی سابقہ منگیتر شوبھا کے حوالے سے گوپی ناتھ صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ درست ہے بالکل۔ وہ شوبھا کے محلے میں برملا کہتا پھرتا ہے کہ بڈھا رنگین مزاج ہے اور اس نے شوبھا کو اپنی تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے۔ راہل کی اسی لگائی بجھائی کا نتیجہ ہے کہ شوبھا کے گم ہونے پر اس کے محلے کے 2 نوجوان بپھرے ہوئے گوپی ناتھ مینشن پہنچ گئے تھے۔ میں نے شیدے کو بتایا کہ راہل نے کلینک سے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ میری طرح وہ بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ بھرے پورے کلینک سے راہل کو اٹھانا ایک دشوار کام تھا۔ دوسری طرف ہم شام تک انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ میں نے اسٹیشن ویگن سے اتر کر سڑک پار کی اور ایک PCO پہنچ گیا۔ میں نے صفدر سے رابطہ کیا، اس سے راہل کی کلینک کا پتہ تفصیل سے سمجھایا اور ہدایت کی کہ وہ سروج کو لے کر یہاں پہنچ جائے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد سروج اور صفدر ایک سفید ویگن میں بیٹھ کر وہاں آ گئے۔ سروج نیلی ساڑی میں تھی اور اس پر تارے سے چمک رہے تھے۔ سفید دودھیاں باہیں کوہنی سے اوپر تک نظر آ رہی تھیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ سروج اچھے لباس میں ہو۔ میں نے سروج کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے سر ہلاتی رہی اور کچھ دیر بعد راہل کے کلینک میں داخل ہو گئی۔ میں اسٹیشن وین کی ڈرائیونگ سیٹ کے عقب میں یوں چھپ گیا کہ آسانی سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ صفدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شیدہ راجہ کے ساتھ فاکسی میں بیٹھ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق قریباً 10 منٹ بعد سروج ڈاکٹر صاحب کو لیے کلینک سے برآمد ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا اور وہ بانس کے پودے کی طرح بڑی شان سے لہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جو کام میں نہیں کر سکا تھا وہ سروج نے بآسانی کر لیا تھا۔ میری بیمار پتنی کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں تھا۔ سروج کے بیمار پتی کو دیکھنے کے لیے وہ خرامہ چلے آ رہے تھے اور ان کی صورت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس سندر ناری کو اپنے 1.5-2 گھنٹے بآسانی دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی چال دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ خدمت خلق کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ سروج اور ڈاکٹر وین میں بیٹھے تو صفدر نے بڑی تیزی سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ میں پچھلی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ راہل کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ وہ سروج سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، ہر لفظ شہد میں لپٹا ہوا تھا۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے بی بی، اس کے پیچھے کیا بھاگنا؟ اصل چیز تو انسانیت کا درد ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کلینک میں آپ کے اتنے زیادہ مریض بیٹھے ہیں، وہ انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا اسسٹنٹ ریاض کافی تجربے کار ہے، وہ سنبھال لیتا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گی کہ میں نقد فیس ادا نہیں کر سکوں گی۔ دراصل ہم لوگ گھر میں پیسے نہیں رکھتے، بس خرچے کے پیسے ہوتے ہیں۔ آج صبح میں نے چیک کیش کروانا تھا، ابھی بینک جانے کا سوچ رہی تھی کہ انہیں اٹیک ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بی بی، فیس کا کیا ہے، پھر آ جائے گی۔ بلکہ اگر آپ کو رقم کی فوری ضرورت ہے تو مجھ سے لے لیجئے، چیک کیش ہوگا تو پھر دے دیجیے گا۔ صفدر،
पेट्रोल है क्या? बस जी, सुई एंड पर ही आई हुई है। सरोज ने पेट्रोल पंप से 20 लीटर पेट्रोल डलवाया और अदायगी डॉक्टर साहब ने फरमाई। हमें प्रोग्राम के मुताबिक शहर से एक दूर वीरान मंदिर में जाना था। शीदा और उसका गनमैन फॉक्सी में हमारे पीछे आ रहे थे। जब स्टेशन वैन हाईवे की तरफ मुड़ी तो डॉक्टर साहब चौंक गए। बीबी, आपने तो कहा था। अभी डॉक्टर साहब का फिक्र अधूरा ही था कि मैंने रिवॉल्वर उसकी पसलियों से लगा दिया। उसने मुड़कर मुझे देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये कौन है? यही तो मेरे पति हैं। लेकिन तुमने कहा था कि इन्हें दौरा पड़ा है। दौरा ही तो पड़ा है, आप देखते नहीं, हाथ में रिवॉल्वर है और आंखें सुर्ख नजर आ रही हैं। अगर कोई भी बात अब इनकी मर्जी के खिलाफ होगी ना तो ठाएं से गोली चला देंगे। ये क्या पागलपन है? तुम लोगों ने मुझे अहमक समझ रखा है क्या? अभी कुछ देर पहले ये मेरे पास आया था और कह रहा था कि उसकी बीवी बीमार है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, और अब तुम कह रही हो इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। इसे ही पड़ा है डॉक्टर साहब, इसे ही पड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि मैं मिर्गी की हालत में यहाँ बैठी हूँ? इसके हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा है और मुझे विश्वास है कि ये चला भी देगा। मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिलहाल तो तुम हमारे हवाले हो। अभी हम तुम्हें मजिस्ट्रेट शीदा साहब के सामने पेश करके तुम्हारा जिस्मानी रिमांड लेंगे और तुम्हें उल्टा लटकाकर तफ्तीश करेंगे। तुमसे कई सवाल पूछे जाएंगे। इनमें एक सवाल ये भी होगा कि खूबसूरत लड़कियों को देखकर तुम क्लिनिक से क्यों उठ जाते हो और मर्दों को देखकर क्यों कुड़क मुर्गी की तरह बैठे रहते हो। इसी किस्म की बातों के दौरान हम एक टूटे फूटे मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचने से चंद मिनट पहले ही मेरी हिदायत पर सरोज ने राहुल की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये मंदिर सड़क से ज़रा हटकर खेतों के दरमियान वाक़ था। अहाते में कसरत से झाड़ झंकार उगा हुआ था और दरख्तों के कटे हुए तने पड़े थे। हम दोनों गाड़ियाँ अंदर ले गए। मंदिर के तहखाने में शीदे का डेरा था। यहाँ उसके 3-4 गुंडा सूरत साथी भी मौजूद थे। उन्हें देखते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब के सब तजुर्बेकार चाकूज़न हैं। अजीब सी बात थी, मैंने अब तक उनसे गुफ्तगू नहीं सुनी थी, ना ही गुफ्तगू की थी। उनका हुनर नहीं देखा था। इसके बावजूद जहन में ये ख्याल पुख्ता हो गया कि वो चाकूज़न है। मंदिर बाहर से बिल्कुल वीरान नज़र आता था, लेकिन तहखाना काफ़ी साफ़ सुथरा था। दरो दीवार की हालत देखकर अंदाज़ा होता था कि शीदे के 2-4 साथी हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। शीदे के साथी बड़े एहतराम से पेश आए। खुसूसन वो मुझे बड़ी अहमियत दे रहे थे। शायद उन तक की खबर पहुंची थी कि मैंने उनके उस्ताद को चाकूज़नी के मुकाबले में हराया है। उसके अलावा मुमकिन था कि राहत की बरामदगी वाला मामला भी इन्हें मालूम हो। तहखाने में एक वायरलेस सेट भी मौजूद था। मुझे मालूम था कि ऐसे अड्डे उमूमन पुलिस की मिली भगत से कायम होते हैं। ऐन मुमकिन था कि पुलिस वाले बनफ्स नफीस यहाँ आते हों और शीदे को शर्फ़ मेज़बानी बख्शते हों। इसी तहखाने में एक छोटा सा कमरा बाकायदा हवालात का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ लोहे की सलाखें लगी थी और फर्श पर बोसीदा चटाई बिछी थी। तहखाने में पहुंचकर डॉक्टर साहब थर थर कांपने लगे। मेरा रिवॉल्वर बदस्तूर राहुल की गर्दन से लगा हुआ था और वह गाहे बगाहे रिवॉल्वर को यूं देख रहा था जैसे मौत के फरिश्ते को देख लिया। तहखाने पहुंचकर उसने बाकायदा मिन्नत समाजत शुरू कर दी और बार बार मेरे पैरों को हाथ लगाने लगा। हवालात नुमा कोठरी में पहुंचकर जब शीदे ने राहुल को पहला थप्पड़ मारा तो वो मुर्दा छुपकली की तरह पट से फर्श पर जा गिरा और आनन फानन हडली की तरह जर्द हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। शीदे ने गुर्रा कर कहा, बता, कहाँ है शोभा बीबी? वो बड़ी बड़ी कस्में खाने लगा कि शोभा से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने ये भी कहा कि पिछले 8-9 माह से उसने शोभा की शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल तो तुमने गोपीनाथ की भी नहीं देखी थी, फिर भी इसको हिजड़ा बनाने वाली दवा खिला दी। तुम्हारे जैसे लोग बहुत से काम खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। मुमकिन है कि शोभा को भी तुम्हारे किसी हम पे आला हमने वालों ने अगवा किया हो। जवाब में राहुल ने दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, काली देवी और हर उस देवी देवता की कसम खाई जिसके बारे में वो थोड़ा बहुत जानता था। वो दुहाई देने लगा कि पिछले 1.5 साल से उसने शोभा का ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दिया है और कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। सफदर ने कहा, इसके बावजूद आधे शहर में चर्चा है कि राहुल लोगों को गोपीनाथ के खिलाफ भड़का रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि शोभा गोपीनाथ की मुलाजमा नहीं बल्कि उसकी दाश्ता है, कि सब अफवाहें हैं। भगवान करे मेरी ज़ुबान जल जाए जो अगर मैंने कभी गोपीनाथ जी का नाम भी लिया हो। गोपीनाथ जी के बारे में सब लोगों को मालूम है कि वो कैसे हैं। वो तो खुद हर महफिल में बताते फिरते हैं कि 18 इश्क कर चुके हैं और 19वां कर रहे हैं। लेकिन शोभा के बारे में जिस किस्म की नंगी बातें सुनने में आ रही हैं वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, शीदे ने कहा और उसकी पसलियों में एक ठोकर रसीद की। राहुल कुछ देर करहाता रहा, फिर एकदम से वो चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। पहले तो लगा कि वो मकर कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसे हिला जुला कर देखा तो वो वाकई बेहोश था।
اس کا پیشاب بھی پتلون میں خطا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی نبض وغیرہ دیکھی، بے ہوشی گہری تھی لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ راہل کا میڈیکل باکس اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں آیا تھا۔ میں نے اس میں سے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی نکالی اور راہل کی زبان کے نیچے رکھ دی۔ بعد ازاں باہمی مشورے سے ہم نے اسے کورامین کا انجیکشن بھی لگایا۔ عجب صورتحال تھی۔ جو ڈاکٹر صاحب علاج معالجے کے لیے اپنے کلینک سے نکلے تھے وہ اس تہہ خانے میں پہنچ کر خود ہی مریض بن گئے تھے۔ راہل کی سانسیں ذرا بحال ہوئی تو ہم نے اسے اٹھا کر حوالات نما کوٹری میں پہنچا دیا۔ بہتر تھا کہ اسے کچھ دیر آرام کرنے دیا جاتا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ شوبھا کی گمشدگی معمہ بنتی جا رہی تھی۔ مالا، چندر پرکاش، راہل سب سے پوچھ گچھ کی جا چکی تھی، پر ابھی تک کوئی چھوٹا سا کلو بھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ شوبھا کو گم ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ اب یہ واقعہ اخبارات کی زینت بھی بن چکا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا شوبھا کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ 3 روز پہلے اتوار کی صبح 10 بجے وہ گوپی ناتھ مینشن سے اپنے گھر جانے کو نکلی تھی اور ایک ٹیکسی کار میں روانہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ پولیس ہر جگہ تلاش کر چکی تھی، اسپتال، پرائیویٹ کلینک، شمشان گھاٹ، اناتھ آشرم، غرض کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ یہاں تک کہ کل رات گوپی ناتھ کی ہدایت پر چندر پرکاش بھوپال کے سارے مردہ خانے بھی دیکھایا تھا۔ راہل کو حوالات نما کوٹری میں بند کر کے شیدے نے باہر سے تالا لگا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ گوپی ناتھ صاحب پریشان ہوں گے، انہیں اپنے بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں جاتا ہوں اور گوپی ناتھ صاحب کو رپورٹ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات بھی یہیں رکنا پڑے، لہٰذا گوپی ناتھ کا ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ میں سروج کو واپس بھیجنا چاہتا تھا لیکن سروج نے کہا کہ وہ اکیلی جائے گی تو سائیں جی لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اپنے پتی کو کہاں چھوڑیں۔ شیدہ گوپی ناتھ صاحب کو اطلاع دینے چلا گیا اور میں اور صفدر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صورتحال پر غور کرنے لگے۔